جو دنیا کے علوم ہیں اس میں بھی پوری طرح حاوی نہیں ہیں. اکنامکس الگ سبجیکٹ ہے اور فزکس الگ ہے، کیمسٹری الگ ہے، فزیالوجی الگ ہے، بایولوجی الگ ہے، باٹنی الگ ہے، ایناٹمی الگ ہے، یہ کائنات کا بکھرا ہوا علم ہے، جیولوجی الگ ہے. یہ تو اس میں بھی ہم پورے نہیں اتر سکتے. تو آسمان سے اترا ہوا کلام تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہ آسمانی اتارا ہوا کلام جس کو اللہ کہہ رہا ہے اتارا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے. رحمان کا کلام، رحیم کا کلام، زمین کے بنانے والے کا کلام، آسمان کے بنانے والے کا کلام، زمین کو جس نے بچھایا، آسمان کو جس نے اٹھایا، رحمان جس کی صفت ہے، اللہ جس کا نام ہے، خوبصورت صفات کا جو مالک ہے، زمین آسمان کا تن تنہا جو بادشاہ ہے. خفیہ، چھپ کے، کھل کے جو کیا جائے اس پہ نظر ہے. زور سے بولے، آہستہ بولے، حتیٰ کہ دل میں بولے تو وہ بھی وہ سنتا ہے. دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی عبارات کو بھی وہ سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. یہ کلام اس ذات کا کلام ہے. لیکن اس کو ملا کی بات قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. ہماری نسل کا بھی قصور نہیں. میں جب 70s میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہمیں فلمیں دکھائی جاتی تھیں جس میں علماء کی تضحیق اور علم کی تضحیق. مجھے آج بھی ایک منظر آج بھی یاد ہے. کیمسٹری روم میں ہمیں فلم دکھائی گئی تھی جس میں مدرسوں کے پڑھانے والوں کی حقارت اور ذلت ہمارے ذہنوں میں نقش کی گئی. پھر ہم ذمہ داروں کے بیٹے، ہم نے سمجھا یہ جو کمی ہوتے ہیں لوہار ترخان ایسے ہی مسجد کا امام ہوتا ہے. اور ضیاء الحق مرحوم تک جو ہماری فوج کا خطیب ہوتا تھا اس کو جمعدار کہا جاتا تھا. جمعدار، ایک پخانہ اٹھانے والا جمعدار اور ایک مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی بات سنانے والا جمعدار. یہ تو ہمیں اسٹیٹس ملا تھا انگریز کی چال سے. پھر آگے ویسے ہی لوگ ہمیں مل گئے جو شکل سے تو مسلمان تھے، عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان تھے، لیکن ان کی زندگی ساری کی ساری مغرب کی کالی چادر میں چھپی ہوئی تھی اور مغرب کی بھیانک تہذیب میں وہ ڈوبے ہوئے تھے. وہ انہی جیسے درندے تھے. اتنا فرق ہے کہ یہ مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں. درندگی میں دونوں برابر تھے، پھاڑ کھانے میں دونوں برابر تھے، جھپٹنے میں دونوں برابر تھے، خون بہانے میں دونوں برابر تھے. لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے پوری نسل کو گمراہ کر کے رکھ دیا. مجھے کبھی خیال آتا ہے ان 6 لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی جو پاکستان بننے میں ذبح ہو گئے. یہ پاکستان اس لیے بننا تھا کہ اسکولوں میں ناچ سکھایا جائے، اسکولوں میں بچیوں کو ڈانس سکھایا جائے اور انہیں موسیقی سکھائی جائے اور لڑکوں نسل کے ہاتھ میں گٹار آ جائیں اور وہ گانے بجانے میں عزت دیکھنے لگ جائیں. تو ایک اللہ کو جواب دینا وہی بڑی مصیبت، اللہ کے رسول کو جواب دینا وہی بڑی گھاٹی. پاکستان کی نسل کو 6 لاکھ انسانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا جو سرحد پار کرتے 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 وہ سکھوں کی کرپانوں کی نظر ہو گئے اور وہ آگ میں جل گئے، ان کی راکھ اڑ گئی، وہ ستلج میں بہہ گئے، راوی میں بہہ گئے، چناب میں بہہ گئے. ان کی لاشیں، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ملا، ان کو کفن نہ ملا. دریاؤں کی موجیں ان کا کفن بنی اور دریا کے نیچے پیندے، دریا کی تہ ان کی قبریں بنی. مچھلیوں کے پیٹ سے قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اور ہمارا گریبان پکڑیں گے. ارے ظالمو، ہم نے تو ملک اس لیے نہیں جانے قربان کی تھی اس دیش کے لیے کہ تم ناچ گانے کو تہذیب بنا لو اور ناچنا گانا اپنی ثقافت بنا لو، پتنگیں اڑانا تم اپنی تہذیب بنا لو. یہ دیش اس لیے اگر بنانا تھا کہ پتنگی اڑانے تھے، بسنتی منانی تھی، تو یہ کس لیے ملک بنایا گیا تھا؟ اور وہ 6 لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی؟ یہ بسنت منانے والے اور چھتوں پہ چڑھ کے گانے والے یہ اللہ کے سامنے تو مجرم ہیں، اللہ کے رسول کے تو مجرم ہیں، لیکن ان 6 لاکھ کے بھی یہ بڑے مجرم ہوں گے. جب ایک طرف 6 لاکھ مدعی کہ اللہ دیکھ میری بیٹی اس ملک پہ قربان ہوئی، میرے سامنے میری بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا 22 آدمی ان کے گھر کے ذبح ہوئے پڑے تھے. 22 ایک گھر میں 22 آدمی ذبح ہوئے پڑے تھے. اس کی زندگی بچ اللہ نے رکھی تھی، وہ کہیں گیا ہوا تھا. واپس آیا تو 22 آدمی، کوئی بیٹی ادھر پڑی، باپ ادھر پڑا، بھائی ادھر پڑا، اماں ادھر پڑی، چچا ادھر پڑا، مامی ادھر پڑی، تایا ادھر پڑا. یوں یہ دیش بنایا گیا.
اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہ سب کچھ ہو جو ہو رہا ہے. بھٹک گئے. جس قوم کا علم غلط ہو جائے انہیں تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. ہمارا علم غلط ہو گیا. تو میرے بھائیوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے یہ نیا سال کون سا ہو؟ تو جنوری تھا. ایک دم آنکھیں میں نے کھلی دیکھی، نیا سال. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے. من ندانم جنوری و فروری. ہمارا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا، ہمارا سال دسمبر پہ ختم نہیں ہوتا، ہمارا سال ذوالحج پہ ختم ہوتا ہے، یکم محرم سے شروع ہوتا ہے. آج ہم پر 1423 سال پورے ہو چکے ہیں ہمارے نبی کو ہم سے رخصت ہوئے، اور 1424واں سال شروع ہو چکا ہے، اور اس کی بھی آج 24 تاریخ ہو چکی ہے. اور نئے سال کی ابتدا ہے بھائیوں. میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی، ایسے ہی محرم کے مہینے میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہو گیا تھا. آج پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں. نیا سال ہے یہ محرم. ہمیں ایک بڑے عظیم الشان واقعے کی یاد دلاتا ہے. اور میں کل بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ کا بھی پتہ نہیں کیا حکمت ہے کہ واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا. 61 ہجری جمعے کا دن، اور 10 محرم کو یہ صحرا اس امت نے پہنا، اور یہ عزت کا تاج ان 72 جان نثاروں کے سر پہ رکھا گیا جن کی رگوں سے نچڑا ہوا خون آج بھی اس چمن کی آبیاری کر رہا ہے. وہ مر کے بھی نہیں مرے اور ان کے مارنے والے حکومتیں لے کر بھی مر گئے. تو واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا. پھر اس سے کے بعد بغداد پر حملہ ہوا، ہلاکو خان نے حملہ کیا فروری 1258 میں. تو وہ بھی محرم کا ہی مہینہ تھا. محرم میں 656 ہجری 1258 عیسوی فروری یا جنوری کا مہینہ تھا، اور محرم تھا. محرم جب پھر 16 لاکھ انسانوں نے شہادت کا سرخ جوڑا پہنا اور اللہ کے دربار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. صرف بغداد میں 16 لاکھ آدمی ذبح ہوئے کہ ماؤں کی چھاتیوں سے معصوم بچوں کو کھینچ کر ان کے سامنے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا گیا، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے گئے، اور ہلاکوں نے کہا کہ میں نے بغداد کو مٹا دیا ہے، پھر یہ کبھی صفحہ ہستی پر نہیں ابھرے گا. بغداد تو باقی رہا. تاتار مٹ گئے، مغل مٹ گئے، ان کی سلطنتیں مٹ گئیں، ان کے نشان مٹ گئے. ہلاکو کہاں مرا، کس جگہ قبر بنی، کوئی نہیں جانتا. چنگیز کہاں مرا، کس جگہ قبر بنی، کوئی نہیں جانتا. اور منگو خان اور اغدائی اور چغتائی اور طلوئی اور سبدائی، یہ سارے چنگیز خان کے بیٹے. جوجی اس کا بڑا بیٹا، اغدائی اس کا چھوٹا بیٹا، چغتائی اس سے چھوٹا، طلوئی اس سے چھوٹا، پھر آگے سبدائی اس کا سب سے بڑا جرنیل، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے. پھر آگے اس کے اغدائی کا بیٹا قیوق تھا جو خاقان بنا، اس کا کسی کو نہیں پتا. قبلائی خان منگو کا بیٹا تھا، کہاں طلوئی کا کہاں گئے کوئی پتہ نہیں. منگو کہاں مرا، ہلاکو کہاں مرا، قبلائی کہاں مرا، قبریں کہاں بنی. تاتار مٹ گئے، مغل مٹ گئے، بغداد پھر بھی باقی رہا. اور آج کے ہلاکوں نے بھی حملہ کیا. تو وہ بھی مہینہ محرم. بھائی عجیب بات ہے. دیکھو محرم جیسے سال نو آتا ہے نا، شکر ہے یہ لوگ ان سال نو منانا، یہ چونکہ ان کافروں کی ترتیب تھی تو وہ شرابیں پیتے ہیں. اب یہ بھی ان کے غلام تو یہ بھی شرابیں پیتے ہیں. وہ زنا کرتے ہیں، یہ بھی زنا کرتے ہیں. وہ ناچتے ہیں، یہ بھی ناچتے ہیں. وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں 5 سٹار ہوٹلوں میں. ہماری نسل بھی 5 سٹار ہوٹلوں میں نیو ایئر نائٹ مناتی ہے. اور وہ ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں. ہماری نسل بھی ناچ گانے کی محفلیں سجاتی ہے. وہ ننگے مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں، یہ بھی ننگے اور مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں. لیکن ہمارا جو سال منایا جاتا ہے، ہمارا سال حسین کی شہادت سے منایا جاتا ہے. ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور حسین کی شہادت ہمارے زخم اور دل کے پھپھولے پھر وہ کھول کے چلی جاتی ہے. اور پھر وہ زخموں میں اثر نو خون رسنا شروع ہوتا ہے.